ماقبل چند جمعۃ المبارک سے سورہ والضحیٰ کی تفسیر جاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس کی آیت مبارکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اپنی امت کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہے اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سلسلے میں نہایت غمخوار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی شان کو بیان کرتے ہوئے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ جو رسول ہے جو ہم نے تم پر نازل کیا، جب تم کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس رسول کی شان یہ ہے کہ یہ اس پر نہایت شاق گزرتا ہے، اس پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو شان ہے، یہ دنیا کے اندر کسی امتی کو تکلیف پہنچے یا میدان محشر کے اندر کسی کو تکلیف پہنچے یا قبر کے اندر کسی کو تکلیف پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام تھا ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے، معافی مانگنے کے باوجود ان کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگو، پاک ہو جاؤ گے۔ معافی مانگنے کے باوجود ان کو چین نہیں آ رہا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہی فرمایا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ آئے، عرض کرنے لگے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیما اطہرو، کہ میں تمہیں کس چیز جرم کے اندر تمہیں میں پاک کروں، تم نے کیا جرم کیا ہے، آخر وہ جرم کون سا ہے کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہو لیکن اس کے باوجود تمہیں چین نہیں آ رہا۔ عرض کرنے لگے من الزنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اس زنا سے مجھے پاکی چاہیے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ کیا تمہارا توازن عقلی ٹھیک ہے کہ تم اتنی معافی کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو؟ صحابہ کرام سے بھی پوچھا کہ زنا کی سزا چونکہ یہ ہے کہ جو اگر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کر بیٹھے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سزا کو بیان کیا، انہوں نے پھر بھی اقرار کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا اس کا ذہن ٹھیک ہے، توازن عقلی ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ بالکل اس کا توازن عقلی ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے سزا کو ختم فرمانا چاہ رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے منہ کو سونگھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نشہ بھی نہیں کیا ہوا، توازن عقلی بھی ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جہنم کا عذاب ہے اس کو بھی بیان کیا، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر میں یہ سزا چاہتا ہوں تاکہ میری جہنم صاف ہو جائے، جہنم کے اندر مجھے تاکہ عذاب کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عذاب جہنم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی سے میں نے پوچھا کہ جہنم کے عذاب کیا ہیں؟
تو جبریل امی نے جہنم کے عذاب بیان کرتے ہوئے کہا اخف العذاب، جہنم کا جو سب سے ہلکا ترین عذاب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دونوں پاؤں کے اندر لوہے کے جوتے پہنائے جائیں گے، گرم لوہے کے جوتے، اور بدن پورا سلامت ہوگا، لیکن یغلی منہما دماغ، ان دونوں گرم لوہے کے جوتوں کی شدت اور حرارت سے بندے کا دماغ پگھل جائے گا۔ یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو جب جہنم کا سب سے ہلکا یہ عذاب ہے تو سب سے اعلیٰ عذاب جہنم کا سب سے بڑھ کر جو عذاب ہے وہ کتنا سخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا یہ جو عذاب ہے کہ جس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ عذاب اس سے کہیں کم تر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر مجھے یہ سزا مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سزا کے اندر رجم کیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام مصلی پر کھڑے تھے، کبھی بیٹھتے کبھی کھڑے ہو جاتے، آپ علیہ السلام کو چین نہ آتا، پورے بدن پر کپ کپی تاری تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ہی آپ نے حکم فرمایا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، لیکن خود ہی آپ کو آرام اور چین کیوں نہیں آ رہا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عدل تھا، وہ حکم شرع تھا، لیکن یہ فضل ہے، یہ میری محبت ہے کہ کسی بھی امتی کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ مجھ پر گراں گزرتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، آپ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب تم تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہو اس پر یہ شاق گزرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ شان دنیا کے اندر بھی ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی امتی کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ علیہ السلام کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہاں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لو تدخل شوکۃ فی رجلہ، کہ اگر کسی کے پاؤں کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فوجدت المہا، آپ علیہ السلام اس کا الم اور اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر بھی امت کی غمخواری کرتے تھے، آخرت کے اندر بھی کریں گے، میدان محشر سجے گا تب بھی آپ علیہ السلام امت کی غمخواری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اے رسول، رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محمد تمہیں دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو تم جو آپ کے امتی ہیں ان تمام کے تمام امتیوں کے لیے حق شفاعت لے لیں، یا پھر آدھے امتیوں کو بغیر حساب کے بخش دیں گے، آدھے امتیوں کا حساب کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مجھے یہ اختیار ملا تو پھر میں نے حق شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اپنے تمام کے تمام امتیوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا اذن واللہ لا ارضیٰ، پھر تو خدا کی قسم میں راضی نہیں ہوں گا، وواحد من امتی فی النار، جب تک ایک بھی میرا امتی جہنم میں ہوگا میں اس وقت راضی ہوں گا جب تمام کے تمام امتیوں کو جہنم سے نکال کر ان کی شفاعت کر کے جنت عطا کر دوں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اے محبوب تمہیں راضی کر دیا جائے گا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفع امتی حتی ینادی ربی اردیت یا محمد فاقول نعم ردیت یا ربی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امتیوں کی شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی ندا فرمائے گا کہ اے محمد کیا اب تم راضی ہو؟ پھر میں کہوں گا یا نعم ردیت یا ربی، یا اللہ عز و جل اب میں راضی ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس وقت یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تفاسیر کے اندر، تفسیر روح المعانی اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اہل عراق، تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پاک کے اندر سب سے امید والی آیت اہل ایمان کے لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، رب تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہگار ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن سنو اے اہل عراق، ہم اہل بیت کے ہاں سب سے زیادہ امید والی جو آیت ہے وہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کی ایک اور تفسیر سنیے جس کے سے اس کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے امید والی آیت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 آیتوں کی تلاوت کی۔ پہلے ایک آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ عز و جل، جس نے میری اتباع کی تو وہ میرے بندے ہیں، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یا اللہ عز و جل تو غفور الرحیم ہے، اگر تو بخشتا ہے تو بخش دے، اگر تو عذاب دیتا ہے تو عذاب دے دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ عز و جل اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخشتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں آیتوں کی جب تلاوت کی کہ اگر تو رب تبارک و تعالیٰ معاف کر دے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے، جو بھی کسی نبی کے امتی نے ارشاد فرمایا۔ اس سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مفہوم سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے، اللہم امتی امتی وبکا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اللہ عز و جل، ہائے میری امت، میری امت، میری امت کا کیا بنے گا۔ اس حال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جب یہ کیفیت دیکھی، رب تبارک و تعالیٰ سے برداشت نہ ہو سکا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ جاؤ اذهب الی محمد، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا جاؤ محمد کی طرف، اس سے پوچھو فاسألہ ما یبکیہ وربک اعلم، کہ تمہارا رب اس کے باوجود کہ جانتا ہے، لیکن جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ کون سی چیز ہے اے محبوب کہ جس نے آپ کو رلا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ میں نے جب یہ 2 آیتیں پڑھیں، ان سے میں نے یہ سمجھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے، جو گناہگار ہوگا، تو پھر جو میری امت ہے، میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہم امتی امتی، جا کر حضرت جبریل نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات بتائی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب الی محمد فقل لہ، جاؤ محمد کی طرف اور جا کر ان سے کہو انا سنردیک فی امتک ونسوءک، کہ اے محبوب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، تمہاری امت کے اندر جتنے بھی گناہگار ہوں گے اگر تم ان کی شفاعت کرو گے، ہم ان کی شفاعت کر کے تمہیں راضی کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان ایقاد بزم محشر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگو عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی فرمائیں گے اللہم امتی امتی، ہائے میرے گناہگار امتی، میرے گناہگار امتی کا کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتی کو یاد کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھولے نہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کو دیکھیے، جب پیدا ہوئے امت کے لیے غم کیا، امت کو یاد کیا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی شب اپنا قرب عطا فرمایا، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بھولے نہیں۔ جب وصال کا وقت قریب آیا، اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے غمخواری کی، بلکہ میدان محشر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سجدے میں ہوگا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ارفع راسک یا محمد سل توتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے بارے میں عرض کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے محبوب، تمہاری امت کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے پاس ایمان ہے اس کو ہم نے بخش دیا، اس کی شفاعت کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر فرمایا جائے گا، ارفع راسک یا محمد سل توتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر اقدس اٹھائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے غم کو پیش کریں گے کہ میرے گناہگار امتیوں کا کیا بنے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، جس کے پاس رائی کے دانے کے ذرے سے بھی کم ایمان ہے اس کو بھی ہم نے بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا۔ اب کیا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اختیار مانگیں گے، یا اللہ عز و جل مجھے اختیار دیا جائے، پھر جسے میں چاہوں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا جائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ انعقاد بزم محشر ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم امتیوں کو، گناہگار امتیوں کو بخشتے جائیں گے۔ یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ گناہگار کا معنی کہاں سے لیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں ان کے لیے بھی میری شفاعت ہے، تو ان گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کفار ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، 40 دن وحی کے رکنے پر تمہاری دل آزاری کرتے ہیں، تمہیں غم کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تمہارے دل کو رنجیدہ کیا۔ اے محبوب تمہاری شان تو یہ ہے، وَوَجَدْ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب تمہاری شان تو یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، اور دوسری شان یہ ہے کہ تمہیں صرف دنیا کے اندر یہ شان نہیں ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی، جب انعقاد بزم محشر ہوگا اس وقت آپ کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ تو امام اہل سنت نے یہاں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔